کہ پیرنٹس اور والدین تم لوگ ہو اس کے ذمہ دار. تم نے ہی موقع دیا ہے مجرمین کو. تم نے اپنی بچیوں کو بالکل اس طرح ان کے سامنے گویا پیش کیا ہے کہ تشتری میں جیسے مٹھائی پیش کی جاتی ہے. امراوتی کے عیان کا سیکس اسکینڈل معاملہ چرچاؤں میں ہے, سوشل میڈیا ٹرینڈ میں ہے. اسی طرح آپ یہ شمس تبریز کی رپورٹ دیکھیے. اتر پردیش کے بجنور میں عشق اور محبت کا ایک شرمناک معاملہ سامنے آیا ہے اور اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لڑکی کا قتل ہو گیا ہے اور لڑکے کی جان بھی خطرے میں ہے. لڑکی مسلمان تھی, لڑکا ہندو ہے. اس کی روشنی میں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ لڑکیاں مجرموں کا شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ ان کے جنگل میں پھنس رہی ہیں؟ کیوں یہ ان کی ہوس کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ ان کی شہوت پرستی کا نشانہ بن رہی ہیں؟ میرا یہ سوال ہے پیرنٹ سے خاص طور سے. اور سوال اس لیے ہے کہ مجرم جو کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, لیکن تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری پہ سوال ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موقع کس نے دیا, مجرموں کو یہ موقع کس نے دیا. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, پوری طاقت, قوت, جرات, ہمت, جسارت, پورے وثوق اور پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس اور والدین تم لوگ ہو اس کے ذمہ دار. تم نے ہی موقع دیا ہے مجرمین کو. تم نے اپنی بچیوں کو بالکل اس طرح ان کے سامنے گویا پیش کیا ہے کہ تشتری میں جیسے مٹھائی پیش کی جاتی ہے مہمانوں کے سامنے. مہمانوں سے کہا جاتا ہے لو تناول کر لو. آپ نے اپنی بیٹیوں کو تشتری میں گویا کے سجا کر ان مجرموں کے دربار میں لے جا کر پیش کر دیا ہے کہ لو ان سے اپنی شہوتیں پوری کرو اور ان سے جو ہے اپنی خواہشیں پوری کرو اور ان کے مستقبل برباد کرو, ان کی زندگیوں سے کھیلو. میں یہ بات اتنی شدت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر یہ ماحول دیکھا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے اتنا غافل ہے کہ وہ اسکول جا رہی ہے تو اکیلی جا رہی ہے, اسکول سے آ رہی ہے اکیلی آ رہی ہے, وہ اسکول میں کیا کر رہی ہے, کیسے لڑکوں سے اس کی دوستی ہو رہی ہے, کیسی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہے, اور وہ کس طرح کے فنکشن میں شرکت کر رہی ہے. بسا اوقات وہ ٹیوشن کے بہانے یا کسی اور چیز کے بہانے کس کے ساتھ گھنٹے گزار رہی ہے, اس کی نہ ماں کو پرواہ ہے نہ باپ کو پرواہ ہے. بلکہ پرواہ ہونا تو دور کی بات ہے, یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ جب کہیں بازار جاتی ہے یا کسی فنکشن میں جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو 35 سال 40 سال 50 سال کی بوڑھی عورت ہے وہ فل برقعے میں ہے, اور یہ جو 18-19 سال کی لڑکی ہے یہ بالکل اوپن ہے, اس کے بال کھلے ہوئے ہیں, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور اس نے بھڑکیلے کپڑے پہن رکھے ہیں, گویا کہ جوانوں کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہے. میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں, بات ذرا میری کڑوی لگے گی لیکن ہم یہ کڑوی باتیں کیوں نہ کریں. ہمارا معاشرہ کتنی انارکی کا شکار ہو چکا ہے, بات میری کڑوی ضرور لگے گی, مجھے احساس ہے اس بات کا, لیکن کبھی کبھی کڑوی بات بھی دل پر آدمی کے احساس پیدا کر دیتی ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں وہ تو فل پردے میں جا رہی ہے, اور جو ابھی بالکل کھلتا ہوا پھول ہے 18-19 سال کی عمر میں, یعنی جن لڑکیوں کے رنگ بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے لیکن 18 سال 19 سال کی ایج ایسی ہے کہ ان کے چہرے بھی کھلتے ہوئے اور تراوٹ والے چہرے ہوتے ہیں ان کے, جس سے اٹریکٹ ہوتا ہے ایک نوجوان ان کی طرف اور پھر وہ غلط قدم اٹھاتا ہے ان کی طرف, اور خاص طور سے وہ جو مجرم ہوں جن کی نیتیں خراب ہوں وہ غلط قدم اٹھاتا ہے. یعنی بالکل اس کو ایسا کہہ لیا جائے کہ مالی جو باغ کا مالی ہے وہ اپنی حفاظت تو کر رہا ہے لیکن اپنے باغ کے اپنے باغیچے کے پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ دوسروں کے لیے پیش کر دیا ہے. کتنا الٹا کانسیپٹ ہے, کتنا الٹا سینس ہے یہ. اس لیے پہلی بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ یہی والدین پھر یہ ایک حرکت اور کرتے ہیں
کہ اگر بائی چانس کوئی لڑکی کسی سے کانٹیکٹ میں چلی گئی، افیئر ہو گیا، اور یہ لڑکی شرافت سے آ کر کے کہے کہ ابا جان اور امی جان میری فلاں لڑکے سے شادی کرا دو، تو یہ والدین زبردستی کی ناک پرستی میں لگ جاتے ہیں پھر کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے معاشرے میں بے عزتی ہو جائے گی۔ ارے بے عزتی کی چیز یہ نہیں ہے، بے عزتی کی چیز یہ ہے کہ جو اسکرٹ پہنا کر ٹانگیں کھول کر جو اپنی اسکوٹر پر بٹھا کر لے کے جاتے ہو اپنی بیٹی کو، یہ ہے بے عزتی کی چیز۔ تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیٹی ایک اجنبی لڑکے کا جو دولہا بن کر کے آ رہا ہے اس کا ہنسیوں کے ساتھ اور مذاق کے ساتھ استقبال کر رہی ہے، یہ ہے بے غیرتی کی چیز، یہ ہے بے عزتی کی چیز۔ تمہاری بیٹی 18 سال کی بیٹی فل میک اپ میں تیار ہو کر کے ایک لڑکے کی سلامی کر رہی ہے اور وہاں بھرپور مذاق ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یہ ہے بے عزتی کی چیز۔ یہاں اس کو بے عزتی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اتنی بڑی بے عزتی کا اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا اس بات پر کہ وہ یہ اصرار کر رہی تھی کہ میری فلاں لڑکے سے شادی کرا دو، اور اسے شادی کرانے کے لیے کیوں تیار نہیں تھا کہ وہ میری برادری کا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے درمیان میں برادری والا مسئلہ ہے، قبیلے والا مسئلہ ہے، اس کا مقصد تعارف ہے، تعصب نہیں ہے کہ وہ میری برادری کا نہیں ہے، میرے جوڑ کا نہیں ہے، میرے لیول کا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو اپنا رشتہ دار ہے وہ بھی اس کے لیول کا نہیں ہوتا۔ پھر عقل کے اندھو، ہوش کے ناخلو کہ پہلے تو وہ بے غیرتی کی کہ اس کو بے پردہ کیا، اس کو فری ہونے دیا کزنز وغیرہ کے ساتھ، جب وہ اٹریکٹ ہو گئی، جڑ گئی، تو اب یہ دوسری بے غیرتی اور دوسری بے وقوفی، دوسری حماقت۔ ایسے موقع پر ماں باپ کو اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ ایک علاقے میں ایک لڑکی نے شادی کر لی دوسری برادری، مسلمانوں میں، غیر مسلموں کی تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے انتہائی گھناؤنی حرکت ہے۔ مسلمانوں میں شادی کر لی لیکن برادری دوسری تھی۔ باپ نے اپنے دل میں اپنی بیٹی کے حوالے سے دشمنی رکھ لی۔ بیٹی کے ہاں بچی پیدا ہو گئی، ایک دن وہ بیٹی اپنے باپ کے گھر آئی ہوئی تھی، جمعے کا دن تھا، موقع تلاش کر کے باپ نے اپنی سوتے ہوئی بیٹی کو ماں اس کی بیٹی کے یعنی اپنی نواسی کے ساتھ چارپائی سے باندھا اور چارپائی میں آگ لگا دی۔ لوگ اس ٹائم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایسے باپ یہاں پر یہ عزتیں دکھاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کا قصہ ہے بجنور کا کہ باپ نے تکیے سے اپنی بیٹی کا گلا دبا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایک کزن سے شادی کا اصرار کر رہی تھی کہ میری شادی اس سے ہونی چاہیے، یعنی برادری بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس ایک زبردستی کا مسئلہ کہ وہ میرے لیول کا نہیں ہے۔ پہلے وہ بے غیرتی، بعد میں یہ بے غیرتی۔